بڑے امن سے بڑے آرام سے گزر گیا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ یہ بھی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کرم نوازی ہے۔ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر ہے 169۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہمارا دنیا کا یہ رواج ہے کہ کئی قسم کے طبقے ہیں ہمارے۔ اب کچھ لوگ غریب ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس روٹی رکھ کے کھانے کے لیے چنگیر نہیں ہے، پلیٹ نہیں ہے، وہ ہاتھ میں پکڑ کے کھاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس برتن نہیں ہے کہ اس میں سالن ڈال لیں، وہ روٹی کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ وقت ان کا بھی گزر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس برتن بھی ہیں، چنگیرے بھی ہیں، چھابے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، دسترخوان بھی بچھے ہوئے ہیں، اور اس سے بہتر طبقہ ہے کہ وہ کرسیوں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مگر سب سے بہتر جو دنیا کے لحاظ سے طبقہ ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے، جن کے گھر میں بہت اچھا فرنیچر ہے، سونے کے برتن ہیں، چاندی کے برتن ہیں، کھانے والے بھی بہت امیر کبیر ہیں، کئی طبقے ہیں، اور چھوٹے سے لے کے آخر تک ہمارے ملک میں سارے طبقات موجود ہیں۔ تو جو سونے کے برتن میں کھاتا پیتا ہے، اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس معاشرے کا بڑا امیر ترین آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح آخرت میں بھی طبقے بنا لیے کہ آخرت میں جو اپنی موت مرتے ہیں ان کے لیے یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو وہاں رزق دیا جاتا ہے، پکے پکائے کھانے دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ جیسے ہمارے لوگوں میں اعلیٰ ترین طبقہ ہے، یہ موت کے بعد جنہوں نے موت اللہ کی راہ میں پسند کر لی، شہادت پسند کر لی، وہ اعلیٰ ترین طبقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خیال بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، ان کو میرے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ عرش کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان کو شہیدوں کو وہ جگہ عطا کی ہے اور گچھے لٹک رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور کمال کے وہاں حالات و واقعات ہیں، یعنی اعلیٰ ترین درجہ ہے جو ان کا ہے۔ اب سب کو تو وہاں کھانا نہیں ملتا آخرت میں، لیکن اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کے لیے فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، وہاں تو ان کو اچھے سے کھانے دیے جاتے ہیں، وہ تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے دنیا کی عیش کی زندگی کو نظر انداز کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہونا پسند کیا، تو جب اللہ کے لیے مارا جائے تو اللہ کتنا امیر ہے، کتنا کبیر ہے، جیسے اس کی شان ہے، اس کی راہ میں مارے جانے کو بھی اسی شان
وہ رزق عطا ہوتا ہے، عزت عطا ہوتی ہے، محل عطا ہوتے ہیں، درجے عطا ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. تو علماء کرام نے اس کو حدیث پاک کی روح سے یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کو لیا، جو جنگ احد ہے اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے. شہدائے احد کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے. وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی کناویز جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں. جیسے یہ چڑیاں پرندے گھونسلے نہیں بناتے چھت کے نیچے اور اوپر سے ایک رسی سی بناتے ہیں اور لٹکا کے نیچے گھونسلہ بنا لیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عرش کے ساتھ نیچے جیسے فانوس لٹکائے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے گھر بہت بڑے بڑے بنا کے عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں اور وہ ان میں رہتے ہیں. کتنا پیارا سما ہوگا. ہم تو ڈرتے ہیں کہ کہیں شہید نہ ہو جائیں، کہیں مارے نہ جائیں اللہ کی راہ میں. کیا ہی کمال کی رہائش ہے وہاں. لیکن جن کو یقین آ گیا وہ تو نہیں رکتے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حدیث پاک میں پڑھا بدر کے مقام پہ، جنگ بدر میں آپ کی ایک ٹانگ کٹ گئی تو گھسیٹتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں اس موقع پہ شہادت نہیں پا سکتا؟ ان کے دل میں یہ بات خواہش نظر آ رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نگاہوں کے سامنے میں بھی عرش کے سائے کے نیچے پہنچ جاؤں، مجھے بھی شہادت کا رتبہ ملے. جنگ لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کے سامنے ہمیں شہادت نصیب ہو اور اسلام ترقی کرے، اسلام فتح پائے. آج تو پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں نا کئی لوگ، مسئلے کی حد تک سناتے ہیں، جب عملی وقت آ جائے تو بہانے بنا لیتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا ہے ہم نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، وہاں جہاں تربیت ہوتی ہے ہماری کہ ہم جہاد اکبر کریں، تو وہاں جانے کے لیے بھی اگر بلایا جائے تو کئی لوگ بہانے بناتے ہیں. اور اگر اب انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جب جہاد کا وقت آئے تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں. دیکھیں جانا تو ہم نے ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، بیمار ہو کے جانا ہے، کئی ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں. کیا یہ ایسی موت کو کیا پسند کرنا؟ جائیں تو ایسے جائیں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلوار پکڑو، آج بندوق ہے، پسٹل ہے، وہ پکڑو اور کافر کے ساتھ جنگ کرو. جب وقت آ جائے، اعلان ہو جائے، تو پھر یا ان کو واصل جہنم کرو، غازی بن جاؤ، یا شہادت قبول کر لو. اور جو عام موت مرتے ہیں ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ان کے لیے حساب ہوتا ہے. بتاؤ تیرا ایمان کیا ہے، تیرا رب کون ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہے، سامنے جو ہستی تشریف فرما ہے. تو جو شہید ہو گیا اس سے سوال نہیں ہوں گے، اس کا قطرہ خون کا بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں پہلے چلا جاتا ہے. یہ موت اچھی ہے.
اور میرے خیال میں انڈیا والوں کو ہمارے پاکستان کے اہل اللہ کے پیغام پہنچ گئے ہیں کہ وہ دب گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، پیچھے بھاگ گئے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان والے تو اٹھ گئے ہیں۔ پتہ ہے حسنین صاحب نے سب کی ویڈیو بنائی تھی، جذبات، سب نے ہاتھ کھڑے کیے اور وہ انٹرنیٹ پہ ان کو بھیج دی تھی انڈیا میں۔ اسی طرح تمام علماء کرام نے اسی طرح پیغام سوشل میڈیا پہ پہنچایا، جو ذریعہ ہے اس وقت مؤثر۔ تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پاکستان والے تو ہمیں دوسرا سانس نہیں لینے دیں گے۔ پاکستان والے امن پسند ہیں، اور اگر ان کو کوئی چھیڑے گا تو چھوڑیں گے نہیں، یہ چھیڑتے نہیں ہیں، اگر کوئی چھیڑے تو کوئی چھوڑتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مقبوضہ کشمیر بھی عن قریب حکمران بزدل ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، وہ آج اعلان کرے، گورنمنٹ اعلان کرے۔ مقبوضہ کشمیر کیا چھوٹا سا علاقہ ہے، پاکستان والے ایک ادھر رخ کریں، وہ تو بھاگ جائیں گے اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ انڈیا میں جب پہلا انہوں نے حملہ کیا، ہمارے 1 یا 2 فوجی شہید ہوئے، تو انہوں نے 12-14 ان کے واصلے جہنم کر دیے۔ تو جب وہ مر گئے یا ان کو گولیاں لگی، وہ کرا رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور باقی جتنی بھی فوج تھی ان کو روتا چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ ان کو پتا تھا پاکستانی چھوڑنے والے نہیں ہیں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، کچھ بھی ہو ان کے ساتھ، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی طاقت ہے، یہ نہیں چھوڑنے والے۔